بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہ گاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال، پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان مبارک کے 26ویں پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں لیلۃ القدر کے حوالے سے اور قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے اور قرآن پاک کی شان کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بنانے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سے سورہ قدر کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، شب قدر میں اتارا۔ یہ ہو ضمیر جو ہے انزلناہ، یہ ہو ضمیر قرآن پاک کی طرف لوٹتی ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس میں روح الامین فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور یہ طلوع فجر سے لے کر حتی مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک سلامتی والی بن جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے شب قدر کی کتنی فضیلت بیان کی ہے، شب قدر کو کیا مقام عطا کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت قرآن پاک اتار رہا ہے۔ اور ہمارے لیے پاکستان والوں کے لیے یہ بھی فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جب مارز وجود میں آیا تب بھی 27 رمضان مبارک تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج 27ویں کے دن ہمیں پاکستان عنایت کیا ہے۔ تو قرآن پاک جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کے لیے جبریل امین کو غار حرا کے اندر پہلی وحی دے کر بھیجا، تو جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبریل امین نے آقا علیہ السلام کو اسی طرح کہا۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس گئے، مالک تیرا محبوب تو کہتا ہے میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرمایا جبریل تجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ ہی نہیں آیا ہے، صرف اقرا نہیں کہنا جا کر، بلکہ اب جب جاؤ میرا سلام بھی کہنا اور کہنا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب جبریل امین دوبارہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر جب یہ الفاظ پڑھے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم،
آقا علیہ السلام پڑھتے جا رہے ہیں، اور جبریل امین نے ابھی یہی پڑھا تھا کہ کریم آقا علیہ السلام آگے الفاظ سارے پڑھتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام جو ہیں امی ہیں، یعنی کہ کسی سے پڑھے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پڑھا کر بھیجا ہے۔ یہ جبریل امین کا آنا، یہ وحی لے کر آنا، یہ بیچ میں ایک طریقہ ہے کہ کوئی غلام آ کر پیش کر دے، ورنہ اللہ رب العزت خود بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتار سکتا ہے۔ جب قرآن پاک نازل کیا گیا، مشرکین مکہ نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں حضور علیہ السلام پر کہ یہ کہاں سے قرآن لے کر آ گئے ہیں، اب یہ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام کو جب باتیں کرنے لگے تو میرے رب نے قرآن پاک کے پہلے سپارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں کوئی شک نظر آتا ہے جو قرآن ہم نے اپنے عبد خاص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو پھر کیا کرو، سب اکٹھے ہو جاؤ، بڑوں بڑوں کو بلا لو اللہ کے علاوہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ کوئی بھی ایسا نہ کر سکا۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس تم ہرگز نہیں کر سکو گے، تم نہ کر سکو گے ایسا۔ پھر 12ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر تم کہتے ہو یہ معذرت جھوٹا قرآن پاک ہے، یہ کلام جھوٹا ہے، تو کیا کرو، پھر تم 10 اس کی مثل صورتیں لے آؤ۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکا۔ قرآن پاک تو وہ معزز کتاب ہے کہ تمام کتابوں کی سردار ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس ذکر کے اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن پاک سے اگر ہم یہ پوچھیں قرآن پاک تجھے لانے والا کون ہے، تو قرآن پاک کہتا ہے تنزیل بہ الروح الامین، مجھے لانے والے روح الامین ہیں۔ قرآن پاک تیرا نام کیا ہے، قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی کہ میرا نام قرآن مجید ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، کیا جنت والے اور دوزخ والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کہا بالکل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، یہ قرآن جو ہے یہ ہم نے کسی پہاڑ پہ نازل نہیں کیا، اگر ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم نے اس قرآن کو نہ پہاڑ پہ نازل کیا ہے نہ کسی اور انسان کے دل پہ نازل کیا ہے، بلکہ اس کو امام الانبیاء کے دل پہ اتارا ہے۔ میرا محبوب بھی شان والا تھا، میں نے یہ کتاب بھی شان والی اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ جیسے تمام نبیوں میں میرے محبوب جیسا کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح تمام کتابوں میں قرآن پاک جیسی کوئی کتاب نہیں تھی، اس لیے نبی بھی بے مثال عطا کیا ہے، قرآن بھی بے مثال عطا کیا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کو عظمت، میرے آقا علیہ السلام کو شان جو دی ہے، جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، لیکن اگر رمضان مبارک میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ایک لفظ کے بدلے ہمیں 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر یہ نہیں کہ ایک مضمون ہے دوسرا نہیں ہے، آپ کو قرآن پاک میں ہر چیز ملے گی۔ فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو کچھ تری پر نہیں ہے، جو کچھ خشکی پر نہیں ہے، وہ اس قرآن میں موجود ہے۔ اور یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے اس میں شک نہ کرنا، یہ متقین کے لیے ہدایت والی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو بن دیکھے اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو میرے ناظرین، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اپنی اولاد کو پڑھانا چاہیے۔ قرآن پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے اور اسے آگے دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ جب قرآن پڑھائیں گے اور پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، پھر اللہ رب العزت ہمیں بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ جیسا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگ جب جنت کو جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر سونے کے تاج سجے ہوں گے، لوگ رشک کریں گے کہ یہ کون سے انبیاء آ رہے ہیں، لوگ حیران ہوں گے، باتیں کرنے لگیں گے کہ یہ کون سے انبیاء ہیں جن کے سروں پر سونے کے تاج سجے ہوئے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا اور بعمل حافظ قرآن بنایا، آج اس وجہ سے ان کے سروں پر سونے کے تاج سجائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو،
اب میں دنیا سے میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں تمہارے درمیان ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ آج وہی حال ہے کہ ہم میں سے کوئی قرآن کو مانتا ہے، کوئی قرآن کو نہیں مانتا، عمل نہیں کرتے، پڑھتے ضرور ہیں۔ اسی طرح کسی نے سنت کو پڑھا ہے، عمل نہیں کیا، کسی نے آل کا دامن تھاما ہے لیکن جو آل نے کیا وہ نہیں کیا۔ اگر ہم تھیوری کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کا دامن تھامنا ہوگا، اگر ہم نے پریکٹیکل کر کے دیکھنا ہے تو پریکٹیکل کے لیے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی آل کا دامن تھامنا ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے میدان کرب و بلا کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کے دامن کو تھامے رکھا اور اپنے نانے کے دین کو زندہ کیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، انہوں نے اپنے نانے کے دین کو آنچ نہیں آنے دی۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کی تھیوری کو پڑھ کر پریکٹیکل کرنا ہے تو آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ہم اس لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن گھر میں رکھا تو ضرور ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم نے قرآن اگر پڑھا بھی ہے تو ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہے کہ تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، پھر بات بنے گی۔ تو ساتھ میں نے آپ کو کہا، اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے اندر روح الامین مغرب کی نماز کے ٹائم ہی دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور فرشتوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں جبریل امین۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ جبریل، جن کے بارے میں جب میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا فرشتوں نے شکوہ کیا، مالک خلافت ہمارا حق بنتا ہے، جانشینی ہمارا حق بنتا ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بولتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، پھر ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو جانشین بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا ایک وقت آئے گا میں تم کو بتاؤں گا کہ اس جانشین کی فضیلت کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتا ہے شب قدر کی رات، پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتا ہے اور فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو جا کر جن کے بارے میں تم کہتے تھے یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ فساد پھیلائیں گے، یہ قتل و غارت کریں گے، آج دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آج میری بارگاہ کے اندر جھکے ہوئے ہیں، آج مجھ سے معافیاں مانگی جا رہے ہیں کہ اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم، ہمیں معاف کر دے، آج کی شب قدر کا صدقہ ہمیں معاف کر دے، آج ہم پر رحم و کرم والا معاملہ فرما دے۔ جبریل امین ایک جھنڈا آسمانوں پر لگا دیتے ہیں، ایک کعبے کی چھت پہ لگا دیتے ہیں، ایک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں اور پوری کائنات کے اندر فرشتوں کو لے کر پھیل جاتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کو پتہ نہیں فرشتے کہاں سے آ رہے ہیں، اللہ خود بھیجنے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم زمین سے آئے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا پھر اور کیا کر رہے تھے؟ اللہ تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کہتے تھے؟ اللہ جنت کی آرزو رکھ رہے تھے کہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کریں گے مالک انہوں نے کہا جنت نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کا عالم کیا ہوتا؟ اللہ فرماتا پھر اور کیا کہتے تھے؟ اللہ وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ اللہ فرماتا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ یا اللہ انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ ڈرتے، اس لیے فرمایا والی من خاف مقام ربی جنتان۔ اللہ فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں میرے خوف سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتوں کا اعلان کرتا ہوں۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کہ اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ پھر یہاں تک فرماتا ہے فرشتوں سے فرشتوں تم زمین سے آئے ہو، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ مالک تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا ذکر کر رہے تھے تو پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ویسے گزر رہا تھا۔ اچھا جب گزر رہا تو پھر یا اللہ وہ رک گیا وہاں پر، وہ کام کہیں اور جا رہا تھا، میرے بندے بخشش مانگ رہے تھے، یا اللہ بخشش مانگ رہے تھے۔ فرمایا جاؤ میں نے ساروں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ وہ تو ویسے گزرتے گزرتے آ گیا، فرمایا میں نے ان کے وسیلے سے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کرم بانٹتا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے بنایا ہے خود، وہ کیسے اپنے بندوں پر ظلم برداشت کرے گا؟ وہ تو تکلیف دیتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جلوہ فراز تھے، مسجد نبوی شریف کا ماحول تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، باتیں شروع ہو گئیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی 100 سال یا اس سے زیادہ عمریں تھیں۔ تو جب یہ باتیں کر رہے تھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو عمروں بھی بہت کم ہیں، ہم تو ان کے مطابق
جو ہے عبادات بھی نہیں کر سکتے، اتنا جہاد بھی نہیں کر سکتے، ان کی تو عمریں 100 سال، کسی کی 900 سال، کسی کے کس طریقے تھی، ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جلوہ فراز تھے تو ایک بات یہ بھی چلی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا نام حضرت شمعون تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال عمر عطا کی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ دن کو روزہ رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اس وقت کے مذہب کے مطابق جو ان کا خلاف مذہب تھا اس سے جہاد کرتے تھے، اور رات کو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جب یہ تذکرہ سنا صحابہ کرام نے کہ ہماری تو عمریں کم ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ میرے محبوب کو جا کے خوشخبری سنا دو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری امت کو ایک ایسا مہینہ عطا کریں گے، اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھ دیں گے، اگر تیری امت اس رات کو تلاش کر کے میری بارگاہ میں آ کر نادم ہو کر اور شرمندہ ہو کر مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے گی، میری رحمت کی طلبگار ہوگی، مجھ سے کرم مانگے گی، میں ان کو کرم بھی عطا کروں گا، ان کو رحمت بھی عطا کروں گا۔ لیکن میرے محبوب یہ بھی خوشخبری سنا دوں کہ بنی اسرائیل کا شخص شمعون اگر 1000 سال عبادت کرتا ہے، 1000 سال روزے رکھتا ہے، 1000 سال جہاد کرتا ہے، لیکن تیری امت شب قدر کے اندر ایک رات کی عبادت ایک طرف ہوگی اور اس کی 1000 سال کی عبادت جو ہوگی وہ ایک طرف ہوگی، تیری امت کی شان اس سے زیادہ ہوگی۔ تو شب قدر کو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ چوکوں میں بیٹھ کے گزار دیں، ہمیں گپیں کرتے رہیں اور باتیں کرتے رہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، نمازیں جو ہے 5 وقت کی ان کو ادا کیا کریں، فرض نماز کو، اس کے بعد ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح کا ٹائم ہو، صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے، صلاۃ و تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور لیلتہ القدر کے اندر تلاش کیا جائے۔ جب لیلتہ القدر آتی ہے تو وہ شخص جو ہے، ایک شخص سمندر کے اندر یا دریا کے اندر کشتی بانی کرتا تھا، ایک دن اپنے آقا کو کہنے لگا کہ میں نے آج رات عجیب منظر دیکھا ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا اور کہیں بڑی خوبصورت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ جب یہ باتیں اس کو بتائی گئیں، اس نے کہا آئندہ سال اگر یہ بات ہو تو مجھے ضرور بتانا، مجھے اس کے بارے میں ضرور بتانا۔ جب وہ نیکسٹ ٹائم وہ بات ہوئی، وہ منظر دیکھا اس نے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا، فوراً اس نے اپنے آقا کو بتایا کہ یار سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ شب قدر کی رات ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، فرشتے اترتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان پر کرم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر نزول فرماتا اور کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا متلاشی اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت کا طالب اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی یار مجھ سے رحمت کا طالب میں اس کو رحمت عطا کر دوں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان راتوں کو ایسے نہ گزار دیں چل پھر کر، یا گلی محلوں میں، یا ہم چوکوں میں بیٹھ کر۔ وہ بلے شاہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے راتیں جاگیں تے شیخ صداویں، رات نو جاگن کتے تیتھی اتے۔ اگر تو نے رات کو ایسے جاگ کر چوکوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے تو وہ کہتے ہیں پھر تجھ سے کتے اچھے ہیں کہ راتی بھوکن وسنا کر دے، پھر جا رڑاں بچ ستے تیتھی اتے۔ اٹھ بلیا یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے تیتھی اتے۔ اگر تو نے ایسے ہی کرنا ہے تو پھر دیکھ کتے بھی جب پھر کے گلی کوچوں میں آتے ہیں آخرکار اپنے مالک کے در پر آ جاتے ہیں، مالک کے چوکیداری کرتے ہیں۔ اور بلے شاہ فرماتے ہیں اٹھ، اگر رات کو یا کسی وقت رات کے پچھلے پہر اپنے رب کو تو نے راضی کر لیا تو تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اگر تو سویا رہا، غفلت کی نیند کے اندر پڑا رہا اور گلی کوچوں محلوں میں پھرتا رہا اور غلط محفلوں میں بیٹھتا رہا تو پھر دیکھ لے بازی پھر تجھ سے کتے لے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ دنیا کو دکھلاوے کے لیے یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ ایسے ہے، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنی ہے۔ کوشش کریں اس رات میں جتنے بھی نوافل ہو سکے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان نوافلوں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھا کرو، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء ضرور دیں۔ انشاءاللہ العزیز کل 27 رمضان مبارک کے پروگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔